آپ صاحب یہ سوال ہمیں عائشہ صدیقہ صاحبہ نے دارالعلوم جنوبی ربوہ سے پوچھا ہے. کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے ہے کہ یہ واقعہ آج سے 1400 سال پہلے وقوع پذیر ہوا. یہ وہ دور تھا جب موبائل فون کی سہولت نہیں تھی. اگر کہیں کوئی پیغام بھیجنا پڑتا تھا تو قاصد کو بھیجنا پڑتا تھا. بعض اوقات 2 3 4 دن کی مسافت طے کر کے وہ پیغام جو ہے متعلقہ جگہ تک پہنچایا کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعات تاریخ میں مذکور ہیں کہ جو حالات ہوئے اس کے مطابق ایسا ہونا کہ ایک وقت میں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سے سب لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا اور پھر جمع ہو کر ایک باجماعت نماز آن وسلم کی جنازے کی صورت میں پڑھی جانا یہ ممکن نہیں تھا. تو اس ضمن میں جو باتیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا گیا، جس کے بارے میں بڑی قوی احادیث ایسی موجود ہیں، ایسے دلائل موجود ہیں کہ وہ اتنی بڑی جگہ نہیں تھی، اور بعد کے آنے والے واقعات نے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ اتنی جگہ تھی کہ جہاں پہ صرف 3 قبروں کی جگہ ہوتی، جن میں حضرت وسلم کی، حضرت ابو بکر کی اور بعد میں حضرت عمر کی بھی جگہ وہاں پہ مختص کی گئی، معین کی گئی. تو وہ جگہ اتنی بہرحال نہیں تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار ہو گیا ہے تو اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جو اہل بیت تھے، جن میں حضرت علی، حضرت عباس اور دیگر جو آپ کے قریبی تھے، اقربا تھے، انہوں نے آ کے جنازہ پڑھا ہے وسلم کا. اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ کبار صحابہ، جن میں حضرت ابو بکر ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ادا کیا ہے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ بھی 10 10 کی ٹولیوں میں آتے تھے. جو حجرہ تھا اس کا کچھ نقشہ ایسا تھا کہ گھر کے ایک طرف سے داخل ہوتے تھے اور ایک دروازہ اس کا مسجد میں کھلتا تھا. تو ایک طرف سے آتے تھے لوگ اور دوسری طرف سے وہ نماز ادا کر کے باہر چلے جاتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ کم و بیش بھی ایک دن جو ہے وہ اس سارے سلسلے میں لگا رہا کہ پورا دن مسلسل لوگ آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، اور تقریباً جتنے بھی لوگ پہنچ سکتے تھے انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی ہے. ہاں ایک فرق ہے کہ وہ نماز جنازہ اجتماعی نہیں تھی بلکہ انفرادی حالت میں پڑھی گئی. ہر شخص نے آ کے انفرادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی ہے. اور اس کے بارے میں ایک بات جو ایک کتاب طبقات ابن سعد میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت تھی کہ اسی طرح سے کیا جائے. اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا اور کئی بار ہوا، لیکن وہ اجتماعی رنگ میں نہیں تھا، انفرادی رنگ میں وہ جنازہ ادا کیا گیا ہے. اور کوئی ایک امام کا اس طرح ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے معین طور پر پڑھایا ہو جیسی شکل آج ہم دیکھتے ہیں. جی بالکل. اور اس کی کئی وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جو ہے اطلاعات کا نہ پہنچنا، لوگوں کا اس طرح سے نہ جمع ہونا، اور جگہ کی تنگی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حجرہ اس قدر چھوٹا تھا کہ ایک جمع غفیر وہاں پہ سما نہیں سکتا تھا. تو بعض نے ایک یہ بھی توجیہ بیان کی ہے کہ جو آیا اس نے پھر نماز ادا کر، اور جیسے جیسے لوگ آتے رہے ہیں تو انہوں نے وہ وہاں پہنچ کر وہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.